ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخرکار پولیو کے ان کیسز میں اضافے کی وجہ کیا ہے کہ ایک خوفناک حد تک انٹرنیشنل ادارے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ایک ہاربل ایئر رہا پاکستان کے لیے سال 2019. یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں ان کیسز کی تعداد اس سے بھی زیادہ آتی رہی ہے, لیکن اس دفعہ ہاربل کہنا اور آگے کی حکمت عملی کیا ہے یہ آپ کو اپنے پینل کی طرف آنے سے پہلے ظفر مرزا صاحب کی ایک شارٹ سنا دیتے ہیں جو ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا تہیہ کر رہے ہیں انہوں نے, اور وہ اس وقت پرائم منسٹر کے ایڈوائزر انہوں نے ہیلتھ. لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے کہا کیا ہے. لیٹس ہیئر دس. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑی واضح ہدایات جاری کی ہیں جس کے تحت ہم اس پروگرام کی جو لیڈرشپ ہے اس کو وزارتی سطح پہ لا رہے ہیں. ملکی سطح کے اوپر میں اس کو لیڈ کروں گا. صوبائی سطح پہ ہمارے جو صوبائی وزرائے صحت ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے, اور ہم بہت زیادہ کلوز کولیبوریشن کے ساتھ پروگرام میں وہ تبدیلیاں انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے خیال میں اس بات کا موجب بنی کہ کیسز کی تعداد زیادہ ہونی شروع ہو گئی. ہمارا اپنا تخمینہ اس وقت یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس گورنمنٹ کی ٹرم کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی پاکستان پولیو فری ہوگا انشاءاللہ تعالی. ابھی ایک بڑا اس پر اچھا گول ہے سیٹ جو کر دیا ہے اس پر ظفر مرزا صاحب نے. اس کو اچیو کرنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے, کتنا کٹھن رستہ ہے, آج سوال اٹھاتے ہیں. ہمارے ساتھ باسط خان صاحب موجود ہیں, عبدالباسط صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ہیں جو پروونشل ایمرجنسی سینٹر ہے پولیو کا, وہاں پشاور سے ہمیں اسلام آباد میں جوائن کر رہے ہیں. پشاور کا جو سینٹر ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. باسط صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ موجود ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, جو سیاسی حوالے سے یونٹی کی ضرورت ہے اس پر بات کریں گے. اور آغاز کرتے ہیں باسط صاحب آپ سے کہ مسئلہ کیا ہے, کہاں ہے, کیوں ہے, اور حل کیا ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس پر. الارمنگ سچویشن ہے, ہاربل ایئر رہا ہے, کیا آپ کے پاس حل ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں آگے؟ تھینک یو سو مچ جی, آپ نے ہمیں موقع دیا اس امپورٹنٹ نیشنل ایشو پہ بات کرنے کے لیے. جہاں تک آپ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان اس طرح سے ہے کہ آپ کو اوپر تلے 6-7 کیمپین ایسے کرنے چاہیے نیشنل لیول کے جس پہ آپ اپنے 95% بچوں کو آپ کور کر سکیں. اور جس طرح ہم یہ پولیو والے کہتے ہیں کہ پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار, وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ملک میں جو مسکنسیپشن اور ریفیوزل کا ٹرینڈ چلا آ رہا ہے, یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹل سیمپل جو ہے وہ انٹرمیٹنٹلی پازیٹیو آ رہا ہے ملک کے مختلف حصوں میں, اور اس طرح ہمارے کے پی میں. تو جب تک اگر ہم یہ 6-7 اوپر تلے کیمپین 95% کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ڈیفینیٹلی میں ظفر مرزا صاحب کی جو بات ہے اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بائی دا ٹائم دس گورنمنٹ اینڈز اٹس ٹرم, inshallah we would have been able to eradicate this polio virus from our country. یعنی اگر آپ کا جو اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ای پی آئی ہے اس کے ساتھ اس کو الحاق کر دیا جائے گا, پھر اس کے تحت دیگر جو امیونائزیشن کیمپینز ہوتے ہیں وہ بھی رن کیے جائیں گے. کتنا مشکل ہے, نہیں اگر اس کے ساتھ اس کو کر کے یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی تو کہ اب آپ کی حیثیت کیا آپ ای پی آئی کے ساتھ مل کر کریں گے یہ, یا وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے, کیا ہوگا یہ؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ پورے پاکستان کی لیول پر اور تمام صوبے میں ای پی آئی اور پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو جس کو ہم ان شارٹ پی ای آئی بولتے ہیں, یہ سینرجی آلریڈی ہو چکی ہے. ہمارے جتنے پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹرز ہیں ان کا اگر میں کوارڈینیٹر ہوں تو میرے ساتھ جو ڈاکٹر سلیم ہے وہ ہمارے سیکٹری ہیں اور وہ ای پی آئی کے ڈائریکٹر ہیں پورے صوبے کے. تو نیشنل اور پروونشل لیول پر یہ سینرجی آلریڈی اچیو ہو گئی ہے, اور ہم نے اپنے جو کیمپین پلان کیے ہیں جون 2020 تک, اس میں جہاں پر ہمیں گیپ ملتا ہے تو ہم ایک ایکسٹینڈڈ آؤٹ ریچ کا پروگرام چلاتے ہیں ایسینشل امیونائزیشن کا, جس میں ای پی آئی والے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں, اور جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے پولیو کا وہ کیمپین لے کر تو بڑی سینرجائزڈ اپروچ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں, اور اس سینرجی میں ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. مجھے یہ فرمائیے کیونکہ فرق کیا ہوا پھر, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمپین رن کریں گے اور ڈراپس پلائیں گے بچوں کو, تو اس سے پہلے بابر بن عطا صاحب تھے وہ بھی, اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں ان کی اسٹریٹجی بھی یہی رہی ہے تقریباً کہ جتنے زیادہ اس کی کوریج ہو سکے اتنا زیادہ اس کو میکسیمائز کیا جائے. یہ وہی اسٹریٹجی ہے, مطلب اس کو فرق کیا ہے, تبدیلی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں
آپ کی 2018 میں آپ کی جو کیمپین دیکھیں، آپ کو ملٹیپل سچویشن فیس آئی ہیں. ایک تو آپ کا الیکشن ایئر تھا، پھر اس میں اوپر تلے آپ کی ایک گورنمنٹ چلی گئی، پھر ایک دوسری عبوری حکومت آئی، اس کے بعد آپ کی پریزنٹ جو گورنمنٹ ہے. تو ان 3 سیٹ اپس کے چینج ہونے میں بہت زیادہ آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم آپ کا ضائع ہوا. آبویس سی بات ہے، جب ایک گورنمنٹ جاتی ہے دوسری آتی ہے تو اس کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر دوسرے اس طرح ہے کہ 1 گھنٹے کے پروگرام میں ہم اس کا احاطہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے صوبے کے ملک کے مختلف صوبوں میں مختلف قسم کے ڈائنامکس ہیں. اگر آپ مجھ سے کے پی کا پوچھتے ہیں تو کے پی میں ہماری سیکیورٹی کی سچویشن رہی ہے، ہمارے ہاں لوگوں کے مسکنسیپشنز ہیں، ریلیجس ریفیوزلز ہیں. اور پھر 22 اپریل کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، الحمدللہ میڈیا نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. بہرحال اس کا بھی ایک آؤٹ فال تھا جس کے نتیجے میں بہت زیادہ ریفیوزل تھے. اب میں آپ کو شارٹلی بتا رہا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کے پی میں ہم نے پچھلے 1 مہینے کے اندر یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ریفیوزل کا جتنا چنک تھا، وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب بچے ہیں پورے کے پورے صوبے میں. ان کے لیے ہم نے 11 نومبر سے ایک نان سٹاپ کیمپین چلائی ہوئی ہے جو کہ سیٹرڈے کو بھی چلتی ہے، سنڈے کو بھی چلتی ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے. پورے 1 مہینے کی کیمپین ہے. اور اس میں تمام ہم نے ڈپٹی کمشنران صاحبان کو یہ ٹارگٹ ہوا ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی ریفیوزل ٹارگٹ ہیں اس کو زیرو کریں گے. یہ جو 1.5 لاکھ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارا ریسنٹلی نارتھ جی سر 1.5 لاکھ کی فگر ریفیوزلز کی فگر ہے. جی 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 یہ وہ ہے جو اس وقت یہ ریفیوزلز کی فگر ہے 1.5 لاکھ. اچھا ایگزیکٹلی. اچھا میں ستارہ صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ میں یہ کچھ فگرز جو ہیلتھ منسٹر نے ہی جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر انہوں نے کوٹ کی تھی پولیو کے نشاندہی والی، تو ستارہ صاحب اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کل 40 یونین کاؤنسلز کا پورے پاکستان میں، ظفر مرزا صاحب نے کچھ دن قبل، اور کہا تھا جی کہ یہ ان کی نشاندہی کی تھی. ان میں سے 18 یونین کاؤنسلز خیبر پختونخوا میں، 14 یونین کاؤنسلز بلوچستان میں، 8 یونین کاؤنسلز سندھ میں. ان 40 یونین کاؤنسلز کو سپر ہائی رسک یونین کاؤنسلز کا درجہ دیا گیا. اور یہ بتایا گیا تھا انہوں نے جو انٹرویو ریسنٹ دیا تھا کہ 1,39,000 فگر ہے ریفیوزلز کی جس کو وہ ٹارگٹ کریں گے، ان کے پاس ڈیٹا پورا موجود ہے. ستارہ صاحبہ یہ کتنا کنسرننگ، کتنا الارمنگ ہے؟ بچے متاثر ہو رہے ہیں، ملک کا امیج متاثر ہو رہا ہے. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ویزا ریجیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے پاکستانیوں کے 2013 میں وہ کہہ رہے تھے. کیا گورنمنٹ صحیح ٹیکل کر رہی ہے اس کو ستارہ صاحبہ؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے پولیو کی، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم نے نہیں دیکھا تو یہ ہم پہ بہت سارے بین لگیں گے باقی جب ہم باہر ملکوں میں جائیں گے. اور آپ نے ابھی پچھلے سالوں میں بھی دیکھا ہے کہ اگر جو بھی جاتا تھا تو ایک یہاں سے باقاعدہ ایک ہاسپٹل سے ایک چٹ لے کے جاتا تھا کہ وہاں پہ ان کو ایئرپورٹ پہ وہ دکھانی ہوتی کچھ ملکوں کے اندر. اب یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں پولیو ایک بہت بڑا ایشو ہے اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ جب جاتی ہے اور دوسری گورنمنٹ آتی ہے تسلسل نہیں رہتا اس چیز میں. وہ دوسری گورنمنٹ اس پچھلی گورنمنٹ والے چاہے انہوں نے شاید بہت اچھا کام کیا ہو اس کو آگے نہیں لے کے جاتے، تو پھر ایک نئی پالیسی بنتی ہے، پھر ایک نئی چیز بنتی ہے اور اس پہ اتنا ہم لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے الارمنگ فگرز ہیں ہمارے پاس. 80+ کی ہمارے پاس اس 2019 میں آئی ہے اور سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ خیبر پختونخوا ہے اس وقت. تو اس چیز کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ سینیٹر تھی عائشہ رضا فاروق، وہ اس کو کر رہی تھی. دین شی والنٹیرلی اس گورنمنٹ کو اس نے کہا کہ آئی کین ہیلپ اور میں اس کو آگے آپ کے ساتھ لے کے جانا چاہ رہی ہوں. کوئی پولیٹیکل اس میں ابو پالیٹکس ہم اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں بٹ نہیں چل سکی وہ ان کے ساتھ. اب حکومت اگر اس میں سیریس ہے تو بالکل اس میں ہمیں پریکٹیکل سٹیپس لینے ہوں گے. یہ نہیں کہ ہم نے کیسے ہوگا. ایک بریک کے بعد آپ سے یہ پریکٹیکل سٹیپس پوچھنے بھی ہیں اور جو یونٹی کی بات ہے وہ کیوں نہیں ہے اور کیسے ہو سکتی ہے آپ بہتر بتا بھی سکتی ہیں، اور اس پروگرام کے متعلق کچھ اور تفصیلات اس بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ہیں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات پولیو ایریڈیکیشن کے حوالے سے. پولیو کا خاتمہ, یہ جنگ کیا پاکستان ہار رہا ہے؟ جو نمبرز ہیں وہ خطرے کی علامت بتا رہے ہیں, وہ الارمنگ سچویشن کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. دنیا اس کو ہاربل ایئر قرار دے رہی ہے پاکستان کے لیے. اس سے پہلے ستارہ ایاز صاحب آپ کا جواب ہم دوبارہ لیں تو یہ جو انٹرنیشنل جو پولیٹیکل یونٹی کی بات میں کر رہا تھا, اس بارے میں جو انٹرنیشنل رپورٹس میں بھی کوٹ کیا گیا جس نے ہاربل ایئر قرار دیا گیا, کچھ پولیو سے متعلق حقائق کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بل گیٹس فاؤنڈیشن نے پولیو کے خاتمے کے لیے 2.5 ارب روپے امداد کا وعدہ کیا. انٹرنیشنل سپورٹ ہمیں مل رہی ہے. پولیو کیسز کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں منفی رویوں سے, یعنی جو رد کر رہے ہیں لوگ, جو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں ویکسین کو, اس سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی کا فقدان کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انسداد پولیو اسکیم کو بھرپور طریقے سے عمل درآمد کرانے کے لیے سیاسی ہم آہنگی اور اتفاق رائے کا فقدان بھی ہے. ستارہ ایاز صاحب, یہ جو فقدان ہے سیاسی اور یہ نیشنل ایڈوائزری گروپ کیا اس کو پورا کر سکے گا اس گیپ کو؟ اور عائشہ صاحبہ بھی اس میں ہیں, جس کا ان کا نام لے رہی تھی, بلکہ شہناز وزیر صاحبہ بھی اس کے اندر ہیں, اور پارٹیز کے لوگ بھی آپ اس میں موجود ہیں. ستارہ صاحبہ, یہ کوشش ان کی قابل تحسین ہے اور ہونی بھی چاہیے, اس لیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہاربل ایئر ہے جب ہم پولیو کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں. اف آئی ریکال جنرل مشرف کے ٹائم پہ آئی ریممبر کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت ایک پولیو کیس آیا تھا, اور آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہل گیا تھا اس وقت کہ ایک پولیو کیس کیسے آ گیا ہے. دے ور ٹرائنگ کہ بالکل کوئی خیبر پختونخوا میں کوئی کیس نہ ہو, اور جب وہ آیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم میں آل پاکستان ویمن ایسوسیشن کو ہیڈ کر رہی تھی وہاں پہ, تو اتنا اس پہ شور مچا تھا, اور اتنا اس کے بعد پھر بہت زیادہ اس کے لیے کام کیا گیا تھا. ابھی آپ نے بل گیٹس کا جو بات کی, ان کی طرف سے ہمارے ساتھ ہے کافی ساری ہیلپ ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو اس وقت تیار ہے کام کرنے کے لیے اور کچھ کر بھی رہے ہیں. نیشنل یونٹی کی بالکل ضرورت ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ اس وقت جو سارے پارٹیز سے لوگوں کو لیا گیا ہے, شہناز صاحبہ کا نام بھی ہے اس میں, جو کہ آلریڈی کافی کام کر چکی ہے اس میں, تو آئی کین سی کہ کافی اچھا اس کا ریزلٹ آئی ہوپ کہ آ جائے. یہ نہ ہو کہ ہم اس کو بیچ میں اسی طرح چھوڑ دیں جیسے کہ وہ تسلسل جو میں جس کی بات کر رہی تھی وہ باقی نہ رہے. اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو کہ ہم لیک کر رہے ہیں. اسی لیے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ 86+ یا کچھ اس طرح کے جو کیسز آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. ہمیں اس کو بہت سیریسلی لینا ہوگا, ورنہ انٹرنیشنل سطح پہ جو ہمیں فیس کرنا ہوگا ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. ہماری جو حالت اس وقت بھی ہے وہ بھی بہت بہت زیادہ بہت الارمنگ ہے. اس پہ ہمیں جو ابھی ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی سنا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ اس کو سیریس لے. صرف تقریروں کی حد تک, صرف سیمینارز اور ورکشاپ کی حد تک کہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہم کر لیتے, اس تک نہیں, ہمیں گراس روٹ تک پہنچنا ہوگا. اگر آپ پورا ابھی آپ دیکھیں لسٹ دیکھیں تو آپ کو جتنے بھی بیکورڈ ایریاز ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں چاہے وہ بلوچستان کے ہیں, وہاں سے آپ کو زیادہ کیسز آ رہے ہیں. تو اس کا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ان کو زیادہ پتہ ہے. ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو ان کی جو ہمارے ساتھ گراؤنڈ پہ جو سٹاف ہے ان کی سنی جائے, ان کو دیکھا جائے. ہم ایک میں یہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا سٹیپس لینے چاہیے. دیکھیں ہم اس میں اسکول ٹیچرز کو انوالو کر دیتے ہیں, ہم اس کو جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام تو کر دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہمیں اس میں پراپر سٹاف لینا ہوگا, اس سٹاف کو ہم نے ٹرین کر کے باقاعدہ ان ایریاز میں بھیجنا ہوگا. اگر ہم اسی طرح ٹیچرز اور ڈفرینٹ جگہوں سے لیتے رہے تو یہ میم جو بتا رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, لیکن بات یہ چیز نہیں کامیاب نہیں ہوگی, صحیح ہوگی. اور یہ بس اب یہ مجھے فرمائیے کہ ہم یہ تو کہیں کہ اگر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ویزا بین لگ جائے گا یا یہ ہو جائے گا, لیکن ایک والد یا والدہ کو کنونس کرنا, جو 1,39,000 ہیلتھ منسٹر نے فگر دی ہے کہ وہ ہیں جو ریفیوزلز ہیں, وہ کتنا ضروری اور کس طرح کریں گے؟ کیا کیونکہ علماء کرام آئیں گے, کیونکہ یہ ریلیجس ریزن نہیں, یہ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ریزنز ہیں. کیا سیلیبریٹیز بولیں گے تو ان کی بات سنیں گے, یا کمیونٹی لیول کے اوپر ان کو کانفیڈنس گین کریں گے؟ وہ کس طرح گین کر گے کانفیڈنس کہ یہ 1,39,000 لوگ ان کو ڈرا کے یا FIR کٹوانے کے ڈر سے تو نہیں کر سکتے. یہ کام کنونس کرنا ہوگا, پرسو کرنا, ان کو پرسویٹ کرنا ہوگا. کس طرح کریں گے آپ فاضل صاحب؟
دیکھیں ہر جگہ کی ڈائنامکس جو ہیں ریفیوزل کے حوالے سے وہ مختلف ہیں. اگر آپ ساؤتھ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے جو ہیں ڈیمانڈ بیس بھی ریفیوزلز ہیں اور ریلیجس ریفیوزلز بھی ہیں. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس پروگرام نے بہت سارے علماء کرام کو امپلائی کیا ہوا ہے اور کوئی 650 کے قریب ہمارے ہاں صرف صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے علماء کرام کو ایکسکلوسیولی اس پروگرام کے اندر امپلائی کیا ہوا ہے. ہمارا پورا جو یونیسیف جو کہ ہمارا پارٹنر ہے اس میں WHO اور یونیسیف, ہماری جو کمیونیکیشن سائٹ ہے وہ پوری کی پوری یونیسیف خود دیکھ رہی ہے. ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر جو ہیں ہمارے DHCSO آفیسرز ہوتے ہیں, پھر یونین کونسل کے اوپر ہمارے کمیونیکیشن آفیسرز ہوتے ہیں, اس طرح ہمارے ٹیم اور ایریا کے لیول پر ہمارے کمیونیکیشن آفیسرز ہوتے ہیں. اور آپ نے بات کی FIR والی, تو ہم اس پروگرام کے اندر کسی بھی کوورژن اور کسی کو بھی ہم فورس بالکل نہیں کر رہے. یہ کام ایسا ہے کہ آپ کو کنونس کر کے آپ نے لوگوں کو یہ کام کروانا ہے. اور ہماری پوری ایفرٹ جو ہے اگر وہ ریلیجس سائٹ پہ ہے یا اگر وہ ڈیمانڈ بیسڈ ریفیوزل ہیں, دیکھیں پاکستان کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے بات کریں تو بات کرنے سے وہ سمجھ جاتے ہیں, وہ کنونس ہو جاتے ہیں. گراؤنڈ پہ ہم جا رہے ہیں. ابھی میں خود جو ہے ہمارا جو بھی ریسنٹلی کیمپین کنکلوڈ ہوا ہے, میں خود تورغر اپر لوور کوہستان اور کولی پالس سے میں خود ہو کے آ رہا ہوں. پورا ایک ہفتہ میں نے بھی گزارا ہے اور وہاں کی جو ریالٹی مجھے پتا ہے کہ وہاں کی ریالٹی کیا ہے. اور الحمدللہ ہم نے وہاں پر بہت اچھا کیمپین کیا ہے. وہاں پر جو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں, ہم نے مور دین 95% اس دفعہ اچیو کیا ہے ان 4 ڈسٹرکٹوں میں جو کہ ہمارے بڑے پسماندہ اضلاع ہیں. اور اسی طرح ابھی 2 دسمبر سے ہم دوبارہ ان علاقوں میں کیمپین کرنے جا رہے ہیں. تو ہم تمام اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں کمیونیکیشن کی, اور ہم کسی کو فورس نہیں کر رہے. فورس سے یہ کام نہیں ہوگا. امید ہے جی آپ کامیاب ہوں گے, اور اس پر جو ہے اس پر یقینی طور پہ ملک کو قوم کا مسئلہ ہے اور پوری پولیٹیکل سپورٹ, میڈیا کی سپورٹ ہونی چاہیے کہ اس مشن میں ہم کامیاب ہو. مرزا صاحب نے کہا ہے جی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ ٹینیور پورا ہو تو ایک کیس بھی پولیو کا نہ ہو پاکستان میں, اور یقینی طور پہ ایک بہت بڑا عزم ہے جس کے لیے ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے ویسے تو قوم بھی.